حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد انہیں چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے اللہ پاک کی تعریف بیان کی، تو اس پر اللہ پاک نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی جماعت ہے، انہیں جا کر السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے جہاں پر ان کی اللہ پاک سے بات ہو رہی تھی اس جگہ پر گئے جہاں اللہ پاک نے بھیجا، اور ان فرشتوں کی جماعت کو انہوں نے جا کر سلام کیا اور تو فرشتوں نے اس سلام کا جواب بھی دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اسی جگہ پر واپس آ گئے جہاں سے اللہ پاک نے انہیں بھیجا تھا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ سلام تمہارا اور تمہاری اولاد کا، یعنی کہ آپس میں یہ سلام ہوا کرے گا۔ اس طرح پیارے مسلمانوں ہمیں سلام سکھایا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ پاک نے پوچھا، اس طرح پوچھا کہ اس وقت دونوں ہاتھ بند تھے کہ آدم تمہیں ان میں سے کون سا ہاتھ پسند ہے؟ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار کا دایاں ہاتھ پسند ہے۔ پھر اس دائیں ہاتھ کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد کی صورتیں تھیں، شکلیں تھیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یعنی تمہاری اولاد کی صورتیں ہیں۔ پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام اسے دیکھنے لگے تمام اولاد کو، تو ان میں سے ایک چہرہ انہیں زیادہ تھوڑا چمکتا ہوا معلوم ہوا۔ اب ان چہروں کی خاص بات ایک یہ بھی تھی کہ ان کی آنکھوں کے درمیان ان کی عمر لکھی ہوئی تھی، غالباً یہاں یا یہاں جہاں بھی، کہ اس انسان کی کتنی عمر ہوگی۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ جو چہرہ کچھ زیادہ چمکتا ہوا معلوم ہوا، ان کے بارے میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب فرمایا کہ یہ داؤد ہے، یعنی وہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی عمر 40 سال لکھی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی عمر کچھ بڑھے، تو انہوں نے اللہ پاک سے ریکویسٹ کی کہ ان کی عمر کچھ بڑھا دیجئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنی یعنی کہ حق تھی ان کے بارے میں ٹھیک تھی اتنی لکھ دی گئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ میری عمر میں سے 60 سال ان کو دے دیجئے، تو اللہ پاک نے اس پہ اجازت دے دی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ جیسے آپ چاہیں ویسے کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پھر جنت میں رہے جب تک اللہ پاک کا حکم ہوا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ زمین پر آ گئے، اور زمین پر آنے کے بعد جب انہوں نے زندگی یعنی کہ گزر رہی تھی تو وہ اپنی عمر جو ہے اب غالباً زمین پر آنے کے بعد گنتے تھے یا جنت سے ہی گنتے تھے، تو وہ اپنی عمر کا نا حساب رکھتے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو جب ان کی عمر تقریباً 940 سال ہوئی تو پھر فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ، ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میری عمر تو 1000 سال ہے، تم 60 سال جلدی آ گئے ہو۔ فرشتے نے کہا کہ لیکن اس 1000 سال میں سے تو آپ نے 60 سال تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے انکار کیا۔ کہتے ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا تھا، اس لیے ان کی اولاد بھی کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے۔ گویا وہ بھول گئے تھے، تو اسی لیے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اسی لیے پھر اس وقت سے لکھنے کا حکم دیا کہ یعنی کہ انسان بھول جاتا ہے نا، تو بہتر ہے کہ اس چیز کو لکھ لیا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ گواہ بنایا جائے کہ کسی انسیڈنٹ پہ، کسی واقعے پہ آپ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں تو آپ اسے لکھیں اور کسی کو اس بات پر گواہ بھی بنا لیں تاکہ یہ غلطی نہ ہو۔ پیارے مسلمانوں، آج بھی ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ آپ کسی سے کوئی لین دین کریں، آپ نے کسی کو کوئی پیسے دینے ہیں، آپ نے کوئی بہت ضروری کام اپنی زندگی میں کرنا ہے، کسی چیز پر استغفار کرنی ہے، کوئی غلطی ہو گئی اس کی اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، بہت سارے ضروری کام، تو آپ انہیں لکھ لیں
اور کوئی ایسا کریٹیکل کام ہے کہ کوئی حقوق کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ اس میں کسی کو گواہ ضرور بنا لیں، تاکہ اس طرح کے معاملات دیکھیں زندگی کے معاملات ہیں، زندگی انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی زندگی عطا فرمائے، اچھی نیکیوں سے بھری ہوئی، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے موت کا، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس چیز میں یہ لکھ لینا اور گواہ بنا لینا کم سے کم ایسا ہے تو ہے کہ یعنی کہ یہ چیز یاد رکھی جائے، اور ہو سکتا ہے جو حق ہم پورا نہ کر سکیں وہ کوئی اور کر دے ان انفارمیشن سورسز کے باعث۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین اسلام میں جس چیز کا ہم پر حکم لاگو ہوتا ہے ہم اسے پورا کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آمین ثم آمین۔